نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ نماز سے پہلے امام صاحب اپنے مقتدیوں کو کون سی ضروری ہدایات دیں اور صفوں کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کریں۔ میرے بھائی، امام صاحب کو چاہیے کہ جب وہ نماز شروع کریں تو نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں کہ صفو صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو سیدھی کریں، تو نماز سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ امام صاحب مقتدیوں کو یہ تلقین کریں کہ اپنی صفوں کو دائیں بائیں سے بالکل پوری کر لیں اور سیدھی کریں، صفیں سیدھی ہوں۔ مساجد کے اندر جو کارپیٹ ہوتی ہے قالین کے اوپر، وہ ایک لکیر لگی ہوتی ہے، لائن لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ طریقے کے ساتھ کھڑے ہوں، سلیقے کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ صف سیدھی ہو جائے۔ اپنے کندھوں کو اور مونڈوں کو برابر کریں اور ٹخنوں کو بھی برابر رکھیں تاکہ صفیں سیدھی ہو جائیں۔ اور چھوٹے بچے اگر صف میں ہوں تو ان کو دائیں بائیں کر کے اہتمام کے ساتھ صف کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد امام صاحب کو انتہائی ضروری ہے کہ موبائل کے بارے میں بھی تلقین کریں تاکہ کہ اپنے موبائل کو آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ پر رکھ لیں، تاکہ کچھ لوگ اگر رہ بھی جائیں تو ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ جنہوں نے موبائل بند نہیں کیا وہ بھی بند کر سکیں۔ اسی طرح بعض مساجد میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد کا باہر جو برآمدہ ہوتا ہے یہ سین ہوتا ہے، تو اس میں دھوپ ہو رہی ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں لوگ دھوپ پر اکثر بیٹھتے ہیں اور امام صاحب کا جمعے کے دوران یا ویسے امام صاحب کی واضح نصیحت سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے تو ادھر ہی بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، اور جب صفیں کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر آگے نہیں جاتے، وہیں پر کھڑے ہو کر صفیں بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کے دوران صفوں کے درمیان اتصال کو ہونا ضروری ہے، صفوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے۔ اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر تو گنجائش بنتی ہے، لیکن رکاوٹ نہیں تو سب سے پہلے آگے والی صفوں کو پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد پچھلی صف کے اندر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب صفوں کی ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ امام صاحب بالکل وسط میں کھڑے ہوں، درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ اب پیچھے والی جو صف ہوگی تو بالکل پیچھے سے اور دائیں بائیں سے صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب آگے کھڑے ہیں اور پیچھے جب صف پوری ہو رہی ہوتی ہے تو دائیں طرف سے زیادہ نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بائیں طرف کم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دائیں بائیں طرف سے نمازیوں کو اکٹھے صف کو برابر کرنا چاہیے، ایک صف مکمل ہو جائے پھر دوسری کو مکمل کریں۔ اسی طرح بعض مساجد میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو صف میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو چھوٹے بچے صف بنا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں والی صف بڑی ہو جاتی ہے اور آگے صف کے اندر دائیں بائیں صف کے اندر کچھ گنجائش لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو پیچھے جو آنے والے جو مرد حضرات ہیں، جو بڑے ہیں عمر میں، جو بڑے لوگ ہیں، تو بچوں والی صف کو وہ چیرتے ہوئے وہ آگے جائیں گے اور اس صف کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح دھوپ میں کھڑے ہونے والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے سب سے پہلے آگے والی صفوں کو مکمل کریں اور پھر پیچھے اس طرح پیچھے آتے جائیں۔ تو اس طریقے سے ہماری نماز، جب ہم صفوں کو اہتمام کے ساتھ سیدھا کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ضروری مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔